ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے، ملے تو نہ لیں، کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ اچھا ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا، ہاں یہ مہورتن کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا۔ لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا، ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ اس لیے کہ بادشاہوں کو جو چیزیں خواب میں نظر نہیں آتی، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو وہ چیزیں حقیقت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں تاجدارو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ محبوب کے غلاموں کی جھولیوں میں خدا نے جو ڈال دیا ہے بادشاہوں نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے؟ اگر یہ نعمت کسی کی جھولی میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے، ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ کیوں تاج کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے؟ اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے، ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی، بیچارے تنگ تھے، سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے۔ اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہرانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ لیکن یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ مرید کو کہتے ہیں جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ، تو ساگر سمٹ آیا۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا۔ ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کیوں تاجدارو خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان، آج جھولیوں میں گدایان در کیے۔ ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، اور کبھی خواب میں بھی دیکھا، کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے، ملے تو نہ لیں، کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ اچھا ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا،
ہاں یہ محاورتن کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو کہا ٹھکرا دیا. لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا. ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. میں میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا. حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں یقیناً سب مقدر کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، مگر مومن پھر وہ مومن جو محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں. اس لیے کہ مسلمانوں، تم جس دن اپنی عظمت کو جان لو گے تم حیران ہو جاؤ گے. بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا، اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. تمہیں اپنی عظمت نہیں پتا، تمہیں اپنا مقام نہیں پتا. تمہاری عظمت یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے. گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. دنیا تمہیں اتنا مصروف کر دینا چاہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہ سکو، تم اپنی عظمت کو پہچان نہ سکو. کروڑوں تاج تمہارے اسلاف کے قدموں میں تھے. کہنے والے نے کہا ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. لوگوں